وزیراعظم شہباز شریف کی یو اے ای میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ ایکس پوسٹ میں صدر محمد بن زائد سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لکھا، پاکستان مشکل وقت میں اماراتی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے جنگ بندی کا احترام ناگزیر ہے۔ مستقل امن کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی۔ کہا، ایران کے 159 جہاز ڈبو دیے، میری تو خواہش تھی ان پر قبضہ کیا جاتا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے ایران کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس کوئی بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نہیں بچا۔ امریکی صدر کا وائٹ ہاؤس میں اسمال بزنس سمٹ سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ مجھے جنگیں پسند نہیں۔ ایران جنگ ختم ہوتے ہی پیٹرول کی قیمتیں تیزی سے کم ہوں گی۔ امریکی فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ ایران نے جنوبی کوریا کے جہاز پر بھی حملہ کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا بھی مشن میں شامل ہو۔ دورہ چین اہم ہوگا، چینی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ مذاق میں کہا کہ اگلے 8 سے 9 سال برسر اقتدار ہوں گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی بھی سیاسی بحران کا فوجی حل نہیں ہوتا۔ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ جنگ کے دلدل میں نہ پھنسے۔ امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے جو امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات بھی محتاط رہیں۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کا مطالبہ۔ آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ یو اے ای کو نشانہ بنانے والے بلا جواز ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی عرب کا یو اے ای کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ سعودی عرب نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ تمام فریقین کو صبر و تحمل سے کام لینے کی تاکید۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کے ثالثی کے کردار کو سراہا۔ ایران نے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز داغے۔ اماراتی وزارت دفاع کی تفصیلات جاری۔ کہا، ایران جنگ بندی پر عمل کرے، جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت تعلیم و تربیت نے تعلیمی ادارے بند کرنے اور آن لائن کلاسز کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق یہ فیصلہ طلباء، تدریسی اور انتظامی عملے کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ کے ناکام فوجی آپریشن میں 5 شہری ہلاک ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امریکی فوج نے ایرانی نہیں سویلین کشتیوں پر حملہ کیا۔ کشتیاں سامان اور مسافروں کو لے کر جا رہی تھیں۔ امریکی فوج نے ایران کی 6 چھوٹی کشتیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاسداران انقلاب کی بحری جہازوں کو وارننگ۔ ترجمان کا کہنا ہے، بغیر اجازت بحری جہازوں کو طاقت سے روکیں گے۔ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں، امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جاتا۔ ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی کا ٹرمپ کو جواب۔ رجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی ابراہیم رضائی کا کہنا ہے، آبنائے ہرمز کھولنے کا راستہ یا تو شکست تسلیم کرنا ہے یا کسی معاہدے پر پہنچنا۔ ادھر ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کیا، امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کی آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے۔ ان کا کہنا تھا، امریکی ایئرکرافٹ کیریئر سمجھتا ہے کہ وہ خفیہ رہ سکنے والی ریڈار کی مدد سے آبنائے ہرمز تک پہنچ جائے گا، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کا جواب فائر ہوگا۔ ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی سمندروں کی 1-1 انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ ایران کے یو اے ای پر حملے، عالمی رہنماؤں کی شدید مذمت۔
فرانسیسی صدر مینول نے کہا کہ یو اے ای میں شہری تنصیبات پر ایرانی حملے بلا جواز اور ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی صدر نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور استحکام کی بحالی کے لیے آزاد بحری آمد و رفت ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی یو اے ای پر ایرانی ڈرون حملے کی مذمت۔ کہا کشیدگی کو ختم ہونا چاہیے اور ایران کو بامقصد مذاکرات میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ گلف میں اپنے شراکت داروں کے دفاع کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے بحری جہاز میں آگ لگنے کا واقعہ۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے باضابطہ تحقیقات شروع کی جائیں گی۔ تحقیقات کا آغاز بحری جہاز کو کسی قریبی بندرگاہ منتقل کیے جانے کے بعد ہوگا۔ بیان میں حادثے کی نوعیت یا عملے سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کمی۔ برطانوی برنٹ میں 1.05% کی کمی سے $113.24 ہو گیا۔ WTI 2% گر کر $104.29 ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے پاکستان میں شرح سود مزید بڑھنے کے خدشات ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ۔ 100 انڈیکس کی مندی تیزی میں تبدیل۔ 100 انڈیکس 225 پوائنٹس اضافے سے 1,64,174 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ وائٹ ہاؤس کے قریب اہلکاروں پر فائرنگ۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ پورے علاقے کو سیکیورٹی حصار میں لیا گیا۔ واقعے سے کچھ ہی دیر پہلے نائب صدر جے ڈی وینس کی گاڑیوں کا قافلہ اسی علاقے سے گزرا تھا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا مشکوک شخص جے ڈی وینس کے قافلے تک پہنچنا چاہتا تھا یا نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ یوئٹ کوپر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانیہ کا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اعتراف۔ یوئٹ کوپر نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ جاری مذاکراتی کوششوں کی حمایت۔ اسحاق ڈار کا علاقائی اور عالمی امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر زور۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی تنازع کے معاشی اثرات پر گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان کا امن و استحکام کے لیے فعال کردار جاری رکھنے کا عزم۔ اگر ایران کی جنگ 2027 تک جاری رہی تو حالات مزید بدتر ہو جائیں گے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جورجیوا نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی پہلی کی گئی پیش گوئی موجودہ حالات کی مناسبت سے درست نہیں۔ آئی ایم ایف نے پہلے پیش گوئی کی تھی مہنگائی میں معمولی اضافہ ہوگا، لیکن صورتحال بدلتی جا رہی ہے اور حالات سنگین ہو رہے ہیں۔